ہمارے یہاں جو ایک طریقہ کار ہے کہ کھانا پکانے کے بعد سامنے رکھ کر کے قرآن پڑھا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اگر یہ سوال پوچھا جائے، جو کھانا بنایا گیا ہے حلال پیسے سے، پیسے کمائے گئے تھے، محنت سے پیسے کمائے تھے، حلال ذریعے سے پیسے آئے تھے، ان سے کھانا خریدا گیا، وہ کھانا پکا کر کے بنا کر کے سامنے رکھا گیا، اب بتاؤ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ بولیے۔ یقیناً حلال ہے۔ اب اس پر قرآن پڑھا گیا، اب یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اب تو برکتوں والا بن گیا۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے جس کھانے پر قرآن پڑھا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، جس کھانے پر نیاز کی جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، جس کھانے پر فاتحہ پڑھی جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے قرآن کریم کی آیت کی روح سے یہ لوگ حد سے بڑھنے والے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو حلال رکھا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جی ہم فاتحہ نہیں کرتے، ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے کیونکہ فاتحہ کا کھانا حرام ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ امت کے ساتھ کہ ایک ایسا کھانا جو تمہارے اپنے پیسے کا، تمہارے اپنے بنانے پر تیار ہوا وہ حلال تھا، لیکن جو ہی اس پر اللہ کا قرآن پڑھا گیا وہ حرام ہو گیا۔ حرام ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ نہیں ہم قرآن کی وجہ کر حرام نہیں کہتے، غیر اللہ کی نیاز کی وجہ کر حرام کہتے ہیں۔ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر آپ یہ پوچھ لیجئے کہ غیر اللہ کی نیاز سے کیا مراد ہے؟ غیر اللہ کی نیاز مطلب غیر اللہ کے لیے ایصال ثواب۔ بولیے سبحان اللہ۔ غیر اللہ کے لیے ایصال ثواب۔ اب اللہ کو ایصال ثواب ہوتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایصال ثواب تو درجات بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی ایصال بھیجے، نیکیاں بھیجے، ایصال کرے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا درجہ بڑھے گا کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ نیاز ہوتی ہی غیر اللہ کی ہے جناب، اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو اس طرح کے اٹکل اور اس طرح کی اپنی بے تکی باتیں کر کے لوگوں کو تاثر یہ دیا جاتا ہے نہیں قرآن کو ہم حرام تھوڑی کہتے ہیں۔ قرآن جو پڑھا گیا نا وہ غیر اللہ کے نام پہ پڑھا گیا۔ ہم نے کہا غیر اللہ کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا گیا ہے، اور قرآن کے ایصال ثواب کے بارے میں تو حدیثیں دال ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھ کر کے اگر ثواب بھیجا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے عجیب و غریب ہیں سامنے رکھ کے فاتحہ نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ چاند پہ چلی گئی قوم اور تم یہی ساری بات، بالکل صحیح بات ہے۔ ابے بھائی سامنے رکھ کر کے فاتحہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر سامنے رکھ کے قرآن پڑھا جائے کیا حرج ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح اس میں حرج کی وجہ کیا ہے، گناہ کی وجہ کیا ہے، حرمت کی وجہ کیا ہے، ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں۔ کھانا سامنے رکھا ہے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، کھانا حرام ہو گیا؟ نہیں، سامنے رکھ کے نہیں پڑھیں گے، پیچھے رکھ کے پڑھیں گے۔ فضول سی باتیں ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہو۔ تو یہ آیت کریمہ یاد رکھیے، سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر اس کی 87 ہے، 87 آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ فرماتا ہے حلال چیزوں کو حرام نہ کرو۔ تو فاتحہ کا کھانا، نیاز کا کھانا یا اس طرح کے کوئی بھی کھانے ہو تو یا نیاز یا ایصال ثواب کا سلسلہ ہو، بلکہ ہم نے تو دیکھا فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا کہ جو امام علی مقام امام حسین کے نام کی سبیل ہوتی ہے، پانی پلایا جاتا ہے، وہ سبیل کا پانی یا شربت پینا بھی حرام ہے۔ میلاد کے دن کی مٹھائی کھانا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب لوگوں نے ایسا کیا نا، قرآن کے حکم کو یوں پس پش ڈالا، تو نتیجہ یہ نکلا فتاوی رشیدیہ میں خود ہی کہنے لگے جو ہندو اپنے بتوں کا دن منا کے مٹھائی بانٹتے ہیں وہ کھانا کیسا کا کھا سکتے ہیں؟ جو حلال چیزوں کو خود پر حرام کرے گا تو اللہ حرام چیزوں کو ان کے سامنے ایسے رکھ دیتا ہے کہ پھر وہ ان کو حلال قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کوے کے بارے میں باضابطہ یہ واضح ترین حدیث مبارکہ ہے، کوا فاسق جانوروں میں سے ہے اور کوا کھانا حلال نہیں ہے۔ لیکن پوچھا گیا کوا کھانا کیا؟ کہتے ثواب ہے۔ ہم یہ باتیں بار بار دہرانا نہیں چاہتے، لیکن آیت کریمہ کو دیکھیے، قرآن کہتا ہے حلال چیزوں کو خود پر حرام نہ کرو۔ ایک کھانے پر اگر ہم نے نیاز کر دی، قرآن پڑھ دیا، تو اس کو کیوں حرام قرار دے رہے ہو؟ اور ان کو حرام قرار دیتے دیتے تمہاری مت یہاں تک ماری گئی، کوے کو بھی حلال کر دیا، ہندوؤں کے دن، ہندوؤں کے ہولی دیوالی کی مٹھائی کو بھی حلال کر دیا۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ آیت نمبر یاد رہے گی، سورہ مائدہ آیت نمبر 87 آیت نمبر 87 ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے حلال چیز حرام نہیں۔ یا تو تم فاتحہ کی چیزوں کو حرام ثابت کرو کہ یہ حرام اس وجہ کر ہے، اور نہیں تو یہ حلال ہے اور ان کے کھانے میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جو ان کو حرام کہے گا وہ گناہگار ہو۔